قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من حب أو كما قال عليه الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بيسر ساما مدد قبل ايدي مدد كعبي ايما مدد يا صاحب الناهور كل ناصر في السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضي الله عنهما. مخدوم محترم حضرت علامہ عبد الغفور صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، دیگر سادات عظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیارے بچوں اور ماں اور بہنیں، الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے سامنے آج سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد کی جانے والی اس محفل میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور اس ضمن میں اس کمیٹی کا اور یہاں کے علماء ائمہ کرام کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ہمارے علامہ صاحب قبلہ نے میرے تعلق سے، اور اسی طرح ہمارے ناظم صاحب نے، نقیب صاحب نے بھی، اور مولانا جہانگیر صاحب نے بھی میرے تعلق سے کئی الفاظ کہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان القاب کا اہل نہیں ہوں، ہاں البتہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ اس پر کوئی الحمدللہ فخر نہیں کہ مجھے آپ لوگوں نے یہاں بلایا اور کئی جگہوں سے دعوت آتی ہے، فخر ہے تو اس بات کا ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی غلامی میں اللہ موت بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اکابر علماء موجود ہے، حضور مجاہد ملت سے فیضیاب اور دیگر اکابر علماء موجود ہے۔ ان حضرات کے سامنے بولنا یہ زیب بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی میں اس کا اہل ہوں، چونکہ جگہ دی گئی ہے اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ میری گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح فرما دے۔ اور دوسری اہم بات، نہ مجھے بنگلہ آتی ہے، یعنی بنگلہ میری زبان نہیں، اور اردو بھی میری زبان نہیں ہے، اس لیے میری اردو بول چال میں حضور کوئی خامی نظر آئے تو درگزر فرما دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، جس کا مفہوم یہ کہ سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنے سے ثواب تو ملتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جس کا مفہوم یہ کہ کوئی تمہیں اگر تحیت پیش کرے، سلام پیش کرے، تو بہتر طریقے سے جواب دیا جائے۔ اب اس کو اور آسانی سے سمجھے حدیث کی روشنی میں۔ اگر میں یہ کہوں السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام۔ 10 نیکی مجھے بھی ملے گی اور آپ کو بھی 10 نیکی ملے گی۔ لیکن فحیوا بأحسن منہا، بہتر طریقے سے جواب دینا۔ اب حدیث کی روشنی میں کوئی اگر سلام کرے السلام علیکم، تو وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمت اللہ بڑھانے سے اور بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں نے ورحمت اللہ کا جملہ بڑھا دیا تو وبرکاتہ کا جملہ بڑھانے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ ہم عام لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ثواب زیادہ اس لیے کمائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔
وہ خوشنودی نہیں تو ثواب کس کام کا؟ اللہ اور رسول کی رضا ہے تو ہی ثواب کام آئے گا، اور ثواب ملے گا بھی تبھی، ورنہ ایمان نہیں تو ثواب ملنا ہی نہیں ہے۔ فائدہ تو دور کی بات ہے، ثواب کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو ہم جب کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے جواب دے تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو، تو مجھے بتائیے اللہ کے اولیاء کیا وہ اس آیت پر عمل نہیں کرتے؟ حدیث پاک کی روشنی میں کیا وہ بہتر جواب نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے۔ اور اللہ کے اولیاء کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم کہ جب اللہ کا وہ بندہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لے کہ یا اللہ یہ کام ہونا ہے، تو حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ کوئی ولی یہ کہتے کہ یا اللہ میرے اس غلام کی اس حاجت کو تو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ اللہ کے اولیاء یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہتری ہو۔ اب ایسے بندے جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، ہم ان کی بارگاہ میں کہے السلام علیکہ یا سیدی، اے ہمارے سردار آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، اور ان کا جواب آ جائے کہ تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ ایک تو ان کی دعا مستجاب، اور وہ ہم پر سلامتی کی دعا کر دے ہمارے لیے، تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ اور وہ قرآن کریم کی اس آیت پر عامل ہے کہ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو وہ یقیناً ورحمت اللہ کا بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کا ولی دنیاوی زندگی ہی میں صرف نہیں، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، کیوں؟ یہ دنیا تو عارضی ہے نا، ٹیمپرری ورلڈ ہے، کوئی بھی یہاں مستقل طور پہ رہنے کے لیے آیا نہیں، سب کو جانا ہے۔ ارے پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دن جانا ہے، اور وہ دنیا پرماننٹ ہے۔ برزخی زندگی طویل زندگی ہے، آخرت یہ پرماننٹ زندگی ہے۔ تو دنیا سے کوئی شخص پرماننٹ زندگی کی طرف جاتا ہے، اور اس دنیا میں الدنیا سجن المؤمن کے تحت، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں رہنے کے بعد اللہ نے اپنے نیک بندوں کو وہ طاقتوں سے نوازا کہ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، اللہ کان سے پاک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ علماء کرام اصلاح فرمائیں گے اللہ ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم یہاں سے صرف سامنے کی دیوار تک دیکھتے ہیں، لیکن غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، ارے ایک شہر بغداد کی بات نہیں، اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ یہ کب فرمایا؟ دنیاوی زندگی میں۔ دنیاوی زندگی میں غوث پاک نے فرمایا، اور اپنی طرف سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھوں میں وہ طاقت دیتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی کانوں میں ایسی سماعت اللہ عطا فرما دیتا ہے، یہ مائک جہاں تک سپیکر لگا ہوا ہے وہیں تک آواز پہنچے گی، یہاں سے کولکتہ یہ آواز نہیں پہنچے گی، جہاں تک سپیکر لگا ہوا ہے وہیں تک پہنچے گی۔ لیکن اللہ کے اولیاء کی یہ شان، محترم حضرات، سرکار غوث و خواجہ کی بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں، الحمدللہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت سری لنکا میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار غوث اعظم کا فیضان بھی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک بچی کو تکلیف دینا چاہا، عزت لوٹنا چاہا، کب؟ حضور غوث پاک کی ظاہری زندگی میں۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ لڑکی کہاں کی تھی؟ ہمارے ملک سری لنکا کی۔
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ، جب عزت پر حملہ کیا گیا تو اس بچی نے یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا، اور حضور غوث پاک بغداد شریف میں موجود اپنے نالین شریف کو اٹھا کر انہوں نے آسمان پر پھینکا۔ یقین مانیے بزرگان دین اکابر علماء فرماتے ہیں کہ وہ نالین بغداد سے سری لنکا پہنچا، اس دشمن کے سر پر لگا، وہی اس کی موت ہو گئی۔ اب چونکہ آپ کے آس پاس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے واقعات کو قبول نہیں کریں گے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، حدیث پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکات شریف تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں باب الکرامات کا ایک باب ہے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر تھے؟ مدینہ شریف میں، ان کے دور حکومت میں، دور خلافت میں، اور لشکر بھیجا تھا ایران میں۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار منبر پر کھڑے ہو کر کیا فاروق اعظم نے نہیں فرمایا یا ساریہ الجبل؟ محترم حضرات، میں نے دیکھا کہ کئی گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے، چونکہ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، باہر رہ چکے ہیں، دنیا دیکھ چکے ہیں، آپ کے گھر والے دنیا دیکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہماری آفس جو کولمبو میں ہے، ایک بار میرا بھائی، چھوٹا بھائی جرمن گیا ہوا تھا کاروبار کے سلسلے میں، اور ہماری آفس میں گاڑی پارک کرنے کے لیے ایک لین لگا دی ہے کہ کار کو اس طرح پارک کیا جائے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہماری آفس صبح 8 بجے کھلتی ہے، لیکن 8:15 ساڑھے 8 بج گئے تھے، کھلی نہیں۔ میرا بھائی جرمن سے میسیج کر رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، آفس ابھی تک کیوں نہیں کھلی؟ کیوں؟ سی سی ٹی وی موبائل ڈیوائس کے ذریعے دیکھ لیا تھا کہ ابھی تک دفتر نہیں کھلا۔ اور اسی طرح گاڑی کو ایسے پارک کرنا چاہیے تھا، الٹی کیوں پارک کی ہے؟ ہم کولمبو میں ہیں، وہ جرمن سے ہم کو بتا رہا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ کیوں بتایا؟ کیسے بتایا؟ یہ عقل بھی اللہ ہی نے دی ہے، ان ڈیوائسز کو بنانے کی عقل بھی اللہ نے دی ہے۔ تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اب کیا پتا چلا؟ وہ اگرچہ جرمن میں ہے، لیکن دفتر میں جس طرف کیمرہ فوکس ہے اسی کو دیکھ پائے گا، کیمرہ کی اس طرف تو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کے یہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے، جہاں کیمرہ فوکس ہوگا وہیں پہ آپ کو نظر آئے گا، دوسری طرف نظر نہیں آئے گا۔ لیکن فاروق اعظم کے دور میں کون سا ڈیوائس تھا؟ اور مکہ شریف، مدینہ شریف کے آگے کتنے پہاڑ ہے، پھر کتنی ہزار میل کی دوری پر ایران موجود۔ صرف یہ نہیں کہ فاروق اعظم نظارہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ یا ساریہ الجبل کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کفار کس ارادے سے شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کس پلان کے تحت آ رہے ہیں، وہ بھی فاروق اعظم مدینہ شریف میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ پہاڑ کے اس طرف نظر آنا انڈرسٹوڈ ہے، پیچھے کی طرف نظر آنا وہ بھی بغیر ڈیوائسز کے۔ ڈیوائس ضرور ہے، وہی اللہ نے جو طاقت دی کہ ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب کیا پتا چلا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ صرف وہاں تک گئی، بلکہ لوگوں نے پہچان بھی لیا فاروق اعظم کی آواز ہے، اور شک اور گنجائش کے بغیر قبول بھی کر لیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تبھی تو آ کر فرمایا کہ ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی، ان کے گائیڈنس پر چلے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اب جب کرامت ثابت ہے، چلو اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایسے بھی لوگ ہیں اس حدیث کو سن کے کہیں گے ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، لیکن بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم جن محدثون نے حدیث کو کیٹیگرائز کیا ہے، انہی محدثون نے حدیث کے احکام بھی بتائے ہیں کہ اگر متواتر مشہور صحیح حدیثیں ہیں تو حرام اور حلال کا مسئلہ بتایا جائے گا، فرض اور واجب کا مسئلہ بتایا جائے گا،
اور راویوں میں سے کسی ایک راوی میں تھوڑا سا ضعف پایا گیا، میں اس لیے احتیاط سے بول رہا ہوں کہ حضور کے الفاظ کبھی ضعیف ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مت کہنا کہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، ہمارے آقا کے الفاظ ضعیف کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے فرمان سے، اللہ کی مرضی سے فرماتے ہیں۔ تو حدیث کا تو ضعیف ہونا ممکن نہیں۔ پھر اور بھی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن تو اس کے خلاف کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ نہ ضعیف ہے، قرآن پر تو ضعیف کا لفظ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، صحیح ہے نا حضور؟ لیکن یہ قرآن ہے، ہم کو پتہ کیسے چلا؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ہم کو کیسے پتہ چلا؟ ارے کلام دو ہے، زبان ایک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام، تب ہم اس پر ایمان لائے، اور حضور نے فرمایا یہ میرا کلام، تب اس کو حدیث مانے۔ تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی حضور کے ہم محتاج ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام کے الفاظ ضعیف ہو ہی نہیں سکتے۔ علماء موجود ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ سورہ اخلاص 4 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ہے، اور مولانا جہانگیر نے میری طرف اشارہ کیا، نہیں حافظ صاحب 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ 4۔ اب ان کے کہنے پر میں نے اپنی اصلاح کر لی، صحیح ہے مولانا 3 کی بات ہے، مجھ سے سہو ہو گیا۔ میرا اس طرح کا سہو ہونا اور میں اگر روایت بیان کروں تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس روایت کو ویک کہا جاتا ہے، وہ بھی راویوں میں سے کسی ایک راوی کی معمولی سی کمزوری۔ کبھی بھول گئے ہو، بھول ہوئی تبھی تو قبول کیا، اب مجھ سے بھول ہو گئی، میری روایت کو قبول اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ میری روایت کردہ بات کو لے کر آپ کسی چیز کو حرام کہو یا فرض کہو۔ ہاں فضیلت کی بات آئے گی تو ضعف روایت بھی قابل قبول ہے، اور یہ محدثون نے فرمایا۔ اب رجب کا مہینہ ہے، 27ویں شب آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، 27واں روزہ رکھتے ہیں، شب برات میں عبادت کرتے ہیں، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں بدعت ہے، ضعیف روایات ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے جن محدثون کو سن کر تم ضعیف کہتے ہو، انہی کے فرامین پر کو تو دیکھو کہ انہوں نے ہی یہ حکم بھی رائج کیا کہ اگر روایت ضعیف ہے تو فضائل پہ معتبر ہے، تو روزہ رکھنا تو فضیلت والی بات ہے، رات کو عبادت کرنا فضیلت والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب محدثون کی ایک بات کو یہ لیتے ہیں، دوسری بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو میں کرامت کی بات آئی تو آئیے قرآن کریم سے بھی دیکھتے ہیں، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون ہیں جو بلقیس کے اسلام قبول کرنے کے لیے جو آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے، جبکہ وہ قریب آ گئی تھی، اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لا کر دے۔ یہ سوال نبی کا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، اور نبی کسی ناممکن چیز کا سوال بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، کون ہے تم میں جو اس کے تخت کو میرے پاس لائے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صدقے میں ان کے غلاموں کو یہ طاقت دی ہے کہ چاہے تخت دوری پر ہو وہ لانے کی قدرت رکھتے ہیں، ورنہ یہ سوال بیکار ہو جاتا۔ اور جواب میں بھی ہے، کیا فرمایا؟ ایک شریر جن نے، عفریت من الجن، میں لاؤں گا اے اللہ کے نبی، کب؟ انت قبل ان تقوم من مقامک۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل سمجھ لے، ایک پہر 3-4 گھنٹے ہوتی تھی، حضرت 1 مہینے کا سفر ہے، میں جا کر تخت اتنا بڑا اس کو لے کر محفل ختم ہونے سے پہلے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی کی منشا تھی کہ نہیں، اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے۔ اب مجھے ایک اور بات بتائیے، میں یہاں آیا، یہاں سے اگر مجھے 2 کلومیٹر پیدل جانا ہے تو ہو سکتا ہے 15 منٹ میں پہنچ جاؤں، لیکن واپس آتے وقت 25 کلو کی بیگ اٹھا کر آؤں تو 15 منٹ میں نہیں آؤں گا، ٹائم زیادہ لگے گا۔ کیوں؟ وزن کی وجہ سے رفتار میں کمی آتی ہے۔
لیکن وہ عفریت، وہ جن کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، وزنی چیز اٹھا کر آؤں گا اسی ٹائم کے اندر. لیکن اللہ کے نبی کی منشا اس سے بھی جلدی تھی نا. تو حضرت آصف بن برخیہ کا نام تفسیر میں آیا، فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آنکھ بند کر کے کھولنے کے بعد کا تذکرہ نہیں ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. پلک جھپکنے کے بعد کی بات نہیں ہے، قبل کا لفظ ہے، اس سے بھی پہلے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا واقعی میں کرامت ظاہر ہوئی؟ قرآن پڑھیے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. جب حضرت سلیمان نے اپنے پاس اس تخت کو دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو کرامت بھی ثابت ہو گئی. جب کرامت ثابت ہو گئی جس کا معنی ہی یہی ہے کہ عادت کے خلاف ایسا کام ہو جو عقل میں نہ سمائے، تب غوث اعظم نے بغداد شریف سے نالین کو بھیج دیا اور اس کے سر کو پھاڑ دیا. یہ بھی تو عقل میں نہیں آتی، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی زندگی میں فرمایا اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ. اب حدیث پاک سنیے، حدیث کا مفہوم اللہ کے ولی کے نزدیک یہ دنیا. آپ کا اڑیسہ کتنا کلومیٹر پھیلا ہوا ہوگا؟ 1000 کلومیٹر سے اوپر ہوگا قریب قریب. ہمارا سری لنکا تو 350 کلومیٹر ہے. نارتھ سے ساؤتھ پورا ہندوستان تقریباً 70 گنا سری لنکا سے بڑا ہے. یہ سری لنکا انڈیا کی بات نہیں ہے، روئے زمین کی بات ہو رہی ہے. آپ کے لوگ باہر کام کر رہے ہیں، جاپان میں ہیں، سنگاپور میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں. پھر بھی ٹوکیو سے اگر کوئی نیو یارک کا سفر کرے گا، جو جہاز 700-800 کلومیٹر کے سپیڈ پر جاتا ہے اس کو بھی 20 گھنٹے قریب لگتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہے، مشرق اور مغرب نہیں ہے. اتنی بڑی دنیا حدیث کی روشنی میں اللہ کے ولی کے نزدیک عالم برزخ میں ماں کے رحم کی طرح ہے. ماں کے رحم کی طرح. اب دنیاوی زندگی میں غوث پاک کو اللہ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی کہ پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر دیکھتے ہیں. اب دنیا ہی اتنی ہو گئی تو غوث اعظم اور بھی آسانی سے دیکھتے ہیں، اللہ کے اولیاء اور بھی آسانی سے دیکھتے. کیوں؟ حدیث کی روشنی میں پوری دنیا عالم برزخ میں اللہ کے نیک بندے کی نظر میں ماں کے رحم کی طرح. اب ماں کا رحم کیا 10 کلومیٹر بڑا ہے، 1 میٹر بڑا ہے، کچھ ملی میٹر سے. تو اتنی بڑی دنیا، اتنی تو دنیاوی زندگی میں بڑی دنیا کو ایسے دیکھے، اب تو اور بھی آسانی سے سرکار غوث پاک دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ آپ آج بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے تو وہ برزخی زندگی میں دنیا سے کامیاب ہو کر، کامیاب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوا. جب اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوا تو اللہ طاقتیں چھین لے گا یا مزید عطا فرمائے گا؟ تو اولیاء کرام بعد وصال ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ احادیث کی روشنی سے سمجھ میں آتا ہے. اب سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، خواجہ غریب نواز ہو، وہ جب ہمارے لیے سلام کا جواب پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سلامتی اور رحمت کی اور برکت کی دعا کر دے تو ہمارا تو بیڑا ہے. اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب سے آپ سلام پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ حضور جب جواب عنایت فرماتے ہیں، اور حدیث بھی ہے نا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، او کما قال علیہ السلام. علماء موجود ہے، ما اور الا آ گیا تو معنی کیا ہوگا؟ جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں ان سب کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سب کا سلام حضور جواب عطا فرماتے ہیں سلام کا. اب ایک مرتبہ درود پاک محبت سے پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کوئی وہابی اس حدیث کو بیان کرے گا تو اس طرح کرے گا کہ ہاں حضور سنتے جواب دیتے ہیں، صرف اس وقت جب کوئی سلام کرتا ہے تو روح اللہ لوٹا دیتا ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، واپس روح لی جاتی ہے. لیکن کسی محدث نے اس حدیث کا معنی اس طرح نہیں لکھا.
آپ امام بیہقی کو اٹھا لیجئے، امام سیوطی کو دیکھ لیجئے، امام ابن حجر عسقلانی کو دیکھ لیجئے، امام بدر الدین عینی کو دیکھ لیجئے، کسی نے اس طرح معنی نہیں پیش کیا، بلکہ سب نے معنی یہی پیش کیا کہ لفظ قد محذوف ہے، اللہ نے میری روح آلریڈی مجھے لوٹا دی ہے، میں سب کے سلام کا جواب دیتا ہوں، میری روح لوٹا دی گئی، میں سب کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سنی اور وہابی کے سمجھانے میں یہی فرق ہوتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں اور ہمارے علماء پوزیٹیوٹی کریٹ کر کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب بھی کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم سب نے سلام پڑھا، حدیث کی روشنی میں ہمارے آقا نے سلام کو سن بھی لیا، سب کو جواب بھی عطا فرمایا۔ اور یہ صرف ہم نہیں ہیں اس وقت دنیا میں سلام پڑھنے والے، درود پڑھنے والے صرف ہم نہیں ہیں، دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب درود و سلام سب پڑھتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ کروڑوں کا سلام ایک ہی وقت میں ہمارے آقا سن رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں یہ کہوں کہ بیٹا آپ کا نام بتاؤ، آپ بتا دیں گے محمد یوسف فار ایگزامپل، آپ کہیں گے محمد ابراہیم، میں ایک ساتھ پوچھوں آپ سب کا نام بتاؤ، الگ الگ طریقے سے بتائیں گے، الگ الگ نام ہیں، میں سمجھ نہیں پاؤں گا، الگ الگ الفاظ سے آپ کہیں گے تو میں سمجھ نہیں پاؤں گا۔ لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ کوئی اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتا ہے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، کوئی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ پڑھتا ہے، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے۔ الگ الگ صیغوں میں سلام پڑھا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں کروڑوں کے الگ الگ صیغوں کو ہمارے آقا سنتے بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں کروڑوں کو جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کی روشنی، ایک ہی آن میں کروڑوں کا درود اور سلام سننے کی طاقت اور ایک ہی آن میں جواب دینے کی قدرت بھی حضور رکھتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقتوں سے نوازا کہ کروڑوں کو سلامتی کی دعا سے ہر وقت نوازتے رہتے۔ اب جس کو حضور کی طرف سے سلامتی کی دعا آ جائے اس کا تو بیڑا ہی پار۔ تو ہم جتنا ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے ہمارا فائدہ، یعنی اتنا ہی ہمارا درجہ بلند ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اب اس پر اور وضاحت کے لیے حدیث پاک ناصر الدین البانی، جو آج نجدیوں کا امام مانا جاتا ہے، حدیث کے معاملے میں وہ جو کہے اسی کو مانتے، جبکہ 20 سال پہلے مرا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب امام سیوطی نے احادیث پر کلام فرما دیا، امام ابن حجر عسقلانی نے فرما دیا، تو یہ کون ہے، کس کھیت کی مولی ہے، آج سے 20 سال پہلے کا البانی؟ لیکن اس نے بھی اس روایت کو صحیح کہا۔ کون سی روایت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ نے میرے روضے انور کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، یعنی حضور کے روضے مبارک کا خادم۔ اور اس کی طاقت کے بارے میں 2 روایتیں میں نے پڑھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی۔ کس کو؟ حضور علیہ السلام کا ڈائریکٹ خادم نہیں، روضے انور کا خادم، تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ تمام لوگوں کے نام وہ جانتا ہے۔ جتنے بھی ہم انسان ہیں اس وقت دنیا میں 7 سے 8 بلین لوگ موجود ہیں، سب کے نام کو وہ ایک فرشتہ جانتا ہے۔ اور آج سے 100 سال پہلے کتنے بلین رہے ہوں گے، آج کے 100 سال کے بعد کتنے آئیں گے، سب کے نام وہ ایک فرشتہ جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا، حدیث کی روشنی۔ اور ناصر الدین البانی جیسا سڑا ہوا وہابی بھی اس کو صحیح کہا، اور ان کا صحیح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کو طاقت نہیں ہے، فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، فرشتے درود پہنچاتے تب حضور سنتے، ورنہ نہیں سنتے۔ ارے بے وقوفو، حضور نہ سنتے ہوتے تو فرشتے سناتے ہی کیوں کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا؟ سنتے نہ ہوتے تو فرشتے پہنچاتے ہی کیوں؟ اب فرشتوں کا پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نہیں سنتے، بلکہ ہماری عزت افزائی ہے کہ ہمارا نام والد کے نام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں فرشتہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی، ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تو اب وہ فرشتہ، ان کے بارے میں حدیث میں آیا کہ 1 دن نہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد، یا 1 مہینہ نہیں بلکہ
قیامت تک کوئی بھی مجھ پر سلام پڑھے گا یا درود پڑھے گا کما قال، وہ ایک فرشتہ جو میرے روضے انور کی خدمت کے لیے مقرر ہے، وہ اس کا سلام نام اور والد کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب کیا پتا چلا؟ ایک ہی وقت میں ایک اور مرتبہ پڑھ لے درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میں آپ سب کے نام نہیں جانتا، نہ باپوں کے نام کو جانتا ہوں، لیکن ہم سب کا سلام وہ ایک فرشتے نے سن بھی لیا، سب کے نام سے بھی واقف، باپ کے نام سے بھی واقف، اور صرف آپ کے اس پانی سنڈا میں نہیں، دنیا کے جس خطے میں آج درود پڑھا جاتا ہے سب پڑھنے والوں کے نام بھی جانتا ہے اور باپوں کے نام کو بھی جانتا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے کہ حضور کے روضے اقدس کے خادم کی یہ طاقت ہے۔ کسی وہابی نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ کیسے ممکن ایک فرشتہ مدینہ شریف میں روضے انور پر مقرر، لیکن دنیا کے کسی بھی خطے کا سلام سن لے، یہ کیسے ممکن؟ کیا کسی وہابی نے اعتراض کیا؟ اور یہ کیسے ممکن کہ سن تو لیا نام بھی جانے؟ ارے کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو پالنے کے لیے لیا جاتا ہے، اصلی باپ کا نام ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اس فرشتے کو معلوم ہے اصلی باپ کون ہے۔ کیوں؟ باپ کے نام کے ساتھ وہ بتاتے ہیں وہ فرشتہ۔ تو ایک حضور کے روضے انور کے خادم کی یہ طاقت، کسی نجدی نے اعتراض نہیں کیا، اور مخدوم کی بات آئی تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ حضور کو معلوم ہے؟ کتنے شرم کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، سبحان اللہ، کیا حضور علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے نیکی ایک لکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ ارادہ کر لیں کہ کل صبح میں اٹھتے ہی اپنے ماں باپ اگر وہ حیات ہے تو ان کا چہرہ دیکھوں گا، مقبول حج کا ثواب مل جائے گا، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر پر جا کے حاضری دیں گے، تو اگر آپ دنیاوی زندگی میں نیک نہ بھی رہے، والدین کی قبر کی زیارت بار بار کرنے کی برکت سے نیکوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ نام ڈال دیتا ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ جو فریکوینٹلی یعنی بار بار والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ان تمام حدیثوں کو حقوق الوالدین میں نقل فرمایا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے قبر کی زیارت کریں تو والدین کی قبر کی بار بار زیارت کرنی چاہیے۔ اس طرح کئی روایات موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے ارادے پر نیکی لکھی جاتی ہے، اور گناہ کے ارادے پر وہ فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ گناہ جب ترک کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب لکھا جاتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو ایک گناہ، لیکن ثواب کے ارادے میں، نیکی کے ارادے میں ثواب لکھا بھی جاتا ہے، ثواب کرنے پر 10 گنا لکھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اپنے والدین کا چہرہ دیکھیں گے، آپ کسی عالم کی تعظیم کریں گے، کسی سید کی آپ مدد کریں گے، مجھے تو نہیں معلوم کیا ارادہ آپ نے کیا، لیکن فرشتہ جانتا ہے کیا ارادہ کیا، تبھی تو لکھ دیا نیکی۔ آپ کے دل کے ارادے کی اس فرشتوں کو خبر ہوئی کہ نہیں؟ اور گناہ کے ارادے میں نیکی کا، گناہ کا نہ لکھنا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ فرشتہ آپ کے ارادے کو جانتا ہے، تبھی تو گناہ لکھنے سے باز آ گیا۔ کسی وہابی نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو دل کی کیفیت کیسے معلوم، جبکہ فرشتے انبیاء کرام کے خادم ہوتے ہیں۔ یہی بات ہم نے کہی کہ ہمارے آقا دلوں کے احوال سے واقف ہے، تو فوراً شرک کا فتویٰ، فوراً کفر کا فتویٰ۔ فرشتوں کی بات آئی تو کیوں اعتراض نہیں کیا؟ پتہ یہ چلا کہ ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے آقا کی محبت دلوں میں نہیں، یہی اصل چیز ہے۔ اب ایک اور بات آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر قرآن کریم میں موجود ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے پر مقرر فرمایا، اور آج ریسرچ کے مطابق آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، ہر سیکنڈ میں یا ہر منٹ میں 2 پیدائش ہوتی ہے اور 1 موت ہوتی ہے۔
کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تحقیق کے مطابق۔ تو ہر سیکنڈ میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کی موت ہوتی ہے تو 1 منٹ میں کتنے موت ہوئے؟ 60 موت ہو گئی۔ 1 گھنٹے میں 7200 موت ہوئی۔ کیا صرف پانی سنڈا میں 1 گھنٹے میں 7000 موت ہوتی ہے؟ کسی کی موت یہاں، کسی کی کلکتہ میں، کسی کی دلی میں، کسی کی سری لنکا میں، کسی کی نیو یارک میں، الگ الگ جگہوں پہ موت واقع ہوتی ہے، لیکن روح قبض کرنے والا ایک ہی فرشتہ، ملک الموت علیہ السلام۔ اور قرآن کی روشنی میں اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک مومنٹ ایکسٹرا دیا جاتا ہے، نہ ہی وقت سے پہلے روح قبض کی جاتی ہے، عین وقت پر روح قبض کی جاتی ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ملک الموت جانتے ہیں کون کب اور کہاں پر مرے گا، کس وقت موت آنی ہے ملک الموت کو پتا ہے۔ اچھا، ترکی میں زلزلہ ہوا، سیریا میں ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش فرمائے جو شہادت حاصل کر چکے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور بے بس لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اس میں کتنے لوگ 50 گھنٹے کے بعد باہر نکلے، کتنے بچے 100 گھنٹوں کے بعد باہر نکلے۔ کیا پتا چلا؟ اس ایک فرشتے کو معلوم ہے کہ ایک ہی وقت میں 15,000 لوگوں کی روح قبض کرنی ہے اور ان کی نہیں کرنی، جن کی کرنی ہے انہیں کا لیا ہے نا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی سیکنڈ، 10-15 سیکنڈ کے اندر اگر 15,000 موت واقع ہوئی تو صرف ترکی اور سیریا میں 15,000 روح قبض کی ہے ملک الموت نے، اور اسی وقت میں دوسرے ملکوں میں موت واقع ہوئی تو وہاں سے بھی روح قبض کی۔ یہ حاضر و ناظر ہونا ہوا کہ نہیں؟ اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں ملک الموت کے سامنے پوری دنیا اس طرح پیش کی جاتی ہے جیسے ایک بہت بڑا تھالا رکھا ہوا ہے سامنے، اور انسان ایسی شکل میں ہوتے ہیں ان کے سامنے جس کی موت کا وقت آتا ہے، کچھ بلنکنگ ہوتی ہے، وہ آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو دنیا کے الگ الگ خطوں کو، الگ الگ خطوں میں کس سے کہاں روح قبض کرنی اور کس وقت کرنی، اس لیے کہ قرآن کے مطابق ایک وقت بھی ایکسٹرا نہیں دیا جائے گا، نہ ہی پہلے قبض کی جائے گی۔ تو ملک الموت علیہ السلام یہ جانتے ہیں ہم کب مرنے والے ہیں، کس جگہ پہ، کس وقت مرنے والے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ہزاروں کی روح قبض کرنے کی قدرت اللہ نے دی ہے۔ کیا کبھی کسی وہابی نے کہا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ملک الموت جانے سب کے حالات، یعنی کس کس کی موت آنی ہے وہ جانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر جان بھی لیا تو یہاں بھی قبض کرے، وہاں بھی قبض کرے، وہاں بھی قبض کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بیک وقت کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ یہی بات ہم نے کہی کہ اللہ نے ہمارے آقا کو حاضر و ناظر بنایا ہے کہ حضور اگرچہ مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، فوراً objection، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ملک الموت ہو یا دوسرے فرشتے، سب انبیاء کے خادم، جب خادم کی اتنی طاقت ہے تو اللہ کے انبیاء کی کیا شان ہوگی؟ پھر بڑے آگے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اے نجدیو تمہیں اعتراض ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر، اس کا مطلب تم نے تفاسیر پڑھی نہیں ہے۔ قرآن کی تفاسیر اٹھا لیجئے، شاہدہ کے بارے میں بیداوی اٹھا لیجئے، نصفی اٹھا لیجئے، خازن اٹھا لیجئے، طبری اٹھا لیجئے، معتبر تفاسیر اٹھا لیجئے، آپ کو ایک جملہ ملے گا انہو شاہد فی الدنیا باحوال الاخرہ۔ حضور علیہ السلام دنیاوی زندگی میں آخرت کے احوال کے گواہ ہیں، وَأَنَّهُ شَاهِدٌ فِي الْآخِرَةِ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا، اور آخرت میں حضور علیہ السلام دنیا کے احوال کے گواہ ہیں۔ اور اس میں صرف اتنا ہی نہیں ہے، بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، کون گناہ کر رہا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں، کون اطاعت گزار ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اعمال سے واقف ہیں، جان رہے ہیں، تبھی تو گواہ ہیں۔ تو بڑے بڑے مفسرون نے جو مطلب بتایا شاہدن کا، اسی کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ پھر اور آگے بڑھے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 75۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت و سماوات دکھا رہے ہیں۔ کیا حضور یہ ہے کہ دکھایا؟ نوری کا لفظ ہے، استمراری ہے۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام وصال کر کے ہزاروں سال ہو چکے،
آج بھی پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ وَكَذَلِكَ نُرِيكَ لفظ ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے وَكَذَلِكَ پر کیا ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ اے حبیب، جیسے آپ کو دکھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر میں آپ تفاسیر اٹھا لیجئے، اور وہابیوں کا امام ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر کی تفسیر بھی اٹھا لیجئے. ایک جملہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ. عمل خلق نہیں ہے، کسی مخلوق کا ایک عمل نہیں، اعمال الخلائق. فلم یخف علیہ، ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے ایک ایسا عمل بھی نہیں چھپا مخلوق کا، تمام اعمال ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لی. تو ہمارا آج پانی سنڈا میں علماء کرام کی نگرانی میں بیٹھنا بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی دیکھ لیا. اور اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے ایک اور حدیث لکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جب مجھ پر خاص کرم فرمایا، میں نے ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، تمام شے مجھ پر روشن ہو گئی. اتنا ہی نہیں، میں بار بار اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھ میں بٹھا لے ہم، تاکہ کسی کو جواب دینے کے لیے کام آئے. میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن پہچان نہیں رہا. دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، وَعَرَفْتُ، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا. یعنی کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میری نظروں سے اوجھل ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نہ پہچانتا ہوں. وَعَرَفْتُ کا لفظ تفسیر میں ہے اور ترمذی شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ کائنات کی کوئی چیز ان کی نظروں سے نہیں چھپی، اور حضور کے صدقے میں انبیاء کرام کو نبوت ملی تو حضور کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے بھی کائنات نہیں چھپی. یہ تو قرآن کی روشنی میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے بعد بھی اگر وہابیہ آبجیکشن کرتے ہیں تو مطلب قرآن نہیں پڑھے یہ لوگ، حدیث نہیں پڑھے. لیکن میں کہتا ہوں پڑھے ضرور ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، حدیث پڑھے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. چونکہ عشق رسول نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی ہی میں تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. یا رسول اللہ، کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کے نظروں سے اوجھل ہو. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کی روشنی میں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، میں نے تمام چیز کو پہچان لیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہے، اور آج بھی نظروں کے سامنے ہے. دلیل یہ آیت ہی کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بھی کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں. تو ہمارے آقا تو ان کے بھی نبی ہیں. پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی. کیا یہ فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ عمل امتی، اعمال امتی، میری تمام امت کے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے. تو ہمارا آج یہاں بیٹھنا حضور نے 1400 سال پہلے دیکھ لیا. ایک چیز تو یہ کہ حضور علیہ السلام آج بھی دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے بہتر، دنیا سے جانا تمہارے لیے بہتر. بظاہر دنیا سے جانا بہتر کیسے؟ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے. نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا. تو ہمارے آقا آج بھی دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو. اور اس وقت جب یہ فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، آج تو دیکھ رہے ہیں، ایڈوانس میں یہ سب دیکھ چکے ہیں حضور علیہ السلام. قیامت تک ہونے والے تمام واقعات حضور نے دیکھ لیا ہے. تو اب دیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ ایک چیز واقع ہونے سے پہلے دیکھنے کی قدرت اللہ نے دی ہے، تب واقع ہو رہی ہے تو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟
اس کو بھی حدیث کی روشنی میں سمجھے. یہ بھی حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا اولئک هم المؤمنون حقا اس آیت کریمہ کے تحت سورہ انفال میں. اور ابن کثیر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر کوئی وہابی ابھی سن رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں ریکارڈنگ سنے تو کم سے کم سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جائے کہ جس کو تم فالو کرتے ہو ان کا بھی یہ عقیدہ تھا تبھی تو کتاب میں لکھا ہے. اس معاملے میں یہ عقیدہ تھا تبھی تو کتاب میں لکھا ہے. تو تم ہمارے بزرگوں کی نہیں مانتے، کم سے کم تمہارے بزرگوں کی مان کر سنی بن جاؤ. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یعنی سنی علماء کے اندر ہمارے بزرگوں کے صدقے میں یہ صلاحیت اللہ نے دی کہ ہمارے عقائد کو ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں اور ان کے عقائد کو باطل بھی انہی کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں الحمدللہ. تو حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ اولئک هم المؤمنون حقا کے تحت ایک حدیث نقل کی. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ نے سوال فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث، اے میرے صحابی، آپ نے کس طرح صبح پائی؟ کیف اصبحت یا حارث؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ یا رسول اللہ میں ایک کامل مومن ہوں. اب حضور نے ارشاد فرمایا فما حقیقت ایمانک، اے حارث تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے رات و دن اللہ کے لیے وقف کر دیے. اس وقت میری یہ پوزیشن ہے یا رسول اللہ کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کو واضح طور سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ بھی فرمایا یا رسول اللہ جنتیوں کے ذکر کی آواز کو میں سن رہا ہوں اور جہنمیوں کے شور کو سن رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا اے حارث جنتی جنت میں گئے نہیں، جہنمی جہنم میں گئے نہیں، آپ نے کیسے ان کی آواز سن لی؟ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا فلزم، اس پر مضبوطی سے قائم رہو. کیا پتا چلا حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ جنت میں ہونے والی آواز کو ابھی سے سن رہے ہیں اور جہنمیوں کو شور کو ابھی سے سن رہے ہیں. تو جب صحابی ایڈوانس میں ہونے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کائنات کا ہونا، اس پر اعتراض کرنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اس لیے معزز سامعین، جیسے ہمارے علماء نے فرمایا، بالخصوص حضرت علامہ عبد الغفور صاحب قبلہ نے فرمایا کہ عقائد کو مضبوط کیا جائے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے علماء نے فرمایا کہ مسائل پر بھی عبور حاصل کیا جائے. آپ کے پاس بہار شریعت تو ہوگی نا؟ اگر نہیں ہے تو علماء سے کہیے کہ حضور ہم کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ چاہیے، ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ. بہار شریعت کا پہلا باب ان علماء کے پاس آ کر پڑھ لو. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں میرے نوجوان بچوں، یہ مت سوچنا کہ ہاں قانون شریعت تو بہت مختصر سے عقائد کو سمجھایا گیا، مسائل کو بھی بہت واضح، مختصر مگر جامع. تو قانون شریعت اور بہار شریعت جیسی کتاب آپ ان علماء کے پاس آ کر کہے کہ حضور صرف 1 گھنٹہ، سب میں ماشاءاللہ، تو اور بھی آسانی ہو گئی. تو اگر آپ اس میں سے عقائد کا باب پہلے پڑھ لیں گے، تقریباً 11-12 ابواب ہے. اللہ پر کیسے ایمان رکھے، فرشتوں پر کیسے ایمان رکھے، نبیوں پر کیسے ایمان رکھے. ہفتے میں 1 سبق پڑھیں گے 1 گھنٹہ، 3 مہینے میں آپ کا وہ پورا چیپٹر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد مزید 3 مہینے ان علماء سے کہیے کہ وہابیوں کے اعتراضات کیا ہے پوچھئے اور جوابات سیکھیے، تو 6 مہینے میں آپ مضبوط ہو جائیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، روزوں کے مسائل، چونکہ رمضان شریف قریب ہے، یہ علماء کے پاس آ کر سیکھیے. اور مجھے امید ہے کہ کوئی بھی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا اس بات کے لیے. عقیدہ سیکھنے کے لیے کوئی بھی منع نہیں کرے گا. ہمت آپ کو کرنی ہے. جو ماں اور بہنیں ہیں ان کے لیے بھی ان علماء کرام کے ذریعے انشاءاللہ عالمات کا اہتمام ہو جائے گا. اور بالفرض اگر آپ کے شہر میں اس وقت کوئی صحیح عالمہ نہ بھی ہو تو پردے میں رہ کر یہ علماء آپ کو سبق سکھا دیں گے. اس طرح ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور ایسا مضبوط ہو جائے گا جیسے استاد زمن مولانا حسن رضا خان نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کرو کہ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، دشمن اور مجھ سے ایمان لوٹ سکے.
مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، اور وہ بھی دیا ہوا تیرا یا رسول اللہ، آپ کا دیا ہوا ایمان دشمن مجھ سے چھین سکے؟ ایمان کو ایسا مضبوط کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اور موت کے وقت غوث و خواجہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔